बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। आपने देखा होगा कि इस हफ़्ते के सारे जो हमारे प्रोग्राम्स हैं वो लंदन से हो रहे हैं। यहाँ पर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनके साथ भी हमने प्रोग्राम किए हैं। यहाँ पर जो MPs हैं, जो पार्लिमान के अरकान हैं, उनके साथ भी प्रोग्राम्स हुए हैं। ख़ास तौर से वो अरकान जो कि पाकिस्तानी नजाद बरतानवी रुकने पार्लियामेंट हैं। इस वक्त हम हाइड पार्क के अंदर मौजूद हैं। आपको बहुत अच्छे तरीके से याद है कि पिछले कुछ अरसे से, कुछ सालों से लंदन जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत अहम रहा है। वो इस तरीके से रहा है कि एक साबिक वज़ीर आज़म जो हैं वो यहाँ रह रहे थे और हर वक्त लंदन ख़बरों की जीनत बना रहता था। इस हाइड पार्क के बड़े तस्करे होते थे क्योंकि यहाँ इर्द गिर्द जो हैं वो बहुत सारे पॉलिटिशियंस के फ्लैट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, उनकी रिहाइश है। बट यहाँ नवाज शरीफ साहब का जो अपार्टमेंट है वो बिल्कुल इसके करीब है। सो इस वजह से हमेशा लंदन के हवाले से ऐसी ही ख़बरें आती रहीं। यहाँ पर साबिक वज़ीर आज़म से मिलने कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, यहाँ पर कौन कौन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इत्तेहाद करने के लिए आ रहा है, कौन कौन PMLN में शमूलियत के लिए आ रहा है। अब जबकि साबिक वज़ीर आज़म वापस जा चुके हैं और उनको, उनकी जमात को ये यकीन है कि वो मुल्क की सियासत में वापस आ रहे हैं, चौथी बार वज़ीर आज़म बन के आ रहे हैं। सो हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे उन तमाम लोगों से जो कि पाकिस्तान की सियासत पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, यहाँ लंदन में बहुत अरसे से रहते हुए बहुत बारीकी से उन्होंने देखा है कि सारे मामलात किस तरीके से चल रहे हैं। वहाँ पर जो सिचुएशन है, वहाँ की जो सियासत है, उस पर भी बात करेंगे और यहाँ पर जो हमारे पाकिस्तानी बसते हैं उनके क्या इश्यूज़ हैं उस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये जो जिस जगह हाइड पार्क का तो मैंने बता दिया, ये हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे भी। ये जगह है स्पीकर्स कॉर्नर, यानी यहाँ पर जितने आपने बात करनी है, जिस मौजू पर बात करनी है, आप खुल के बात कर सकते हैं। फ्री स्पीच है बिल्कुल, यहाँ पर आपको कोई रोक टोक नहीं है, कोई कानून का इतलाक या कोई उस में पकड़ धकड़ जो है वो उस चीज़ पे, आपकी बात पे नहीं हो सकती है। बिल्कुल आज़ादी है आपको अपनी राय के इजहार की। सो आज के प्रोग्राम में हमें दो बहुत सीनियर सहाफ़ी जो हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं। दोनों के हाथ में इस वक्त गर्मा गर्म कॉफ़ी है, प्लीज़ छोड़ के आ जाइए। अज़हर जावेद साहब जो है समा के ब्यूरो चीफ़ हैं यहाँ पर UK में, और मुर्तज़ा अली शाह जियो के ब्यूरो चीफ़ हैं UK में। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। हमने कहा आपको बारिश में तंग करें। पहले तो बताइए कि अब लंदन की सियासत मौसम की तरह ठंडी हो गई है नवाज शरीफ साहब के वापस जाने से या नहीं? मियाँ साहब को गए हुए यहाँ से अब तकरीबन 2 महीने से ज़्यादा का टाइम होने लगा और उसके बाद ये बड़ा क्लियर है कि यहाँ पे जो एटलीस्ट जो पाकिस्तानी जो मीडिया के तकरीबन 1 दर्जन से ज़ायद जो रिप्रेजेंटेशन थी, वो रोज़ाना सुबह एक रूटीन थी, सुबह तकरीबन 10 बजे से शाम 5 बजे तक उनके दफ्तर के बाहर, और फिर वहीं से ख़बरें और तज्ज़िये चलते थे। यहाँ से सियासत एक्चुअली पाकिस्तान की बहुत सारी एक लार्ज प्रोपोर्शन यहीं से हो रही थी। उनके जाने के बाद ठंड भी वो एटलीस्ट ठंड के शुरू होते हुए गए, और वहाँ पे इस वक्त यहाँ ठंड भी बहुत है और पाकिस्तानी सियासत बिल्कुल इस वक्त एटलीस्ट एज फार एज UK इज़ कंसर्न कोल्ड जो है ना इस वक्त वो फ्रीज़र में लगी हुई है। लंदन की हद तक, पाकिस्तान में तो गर्मा गर्मी है। वहाँ पे दिसंबर का मौसम भी है, महीना भी है, लेकिन गर्मा गर्मी है। आप किस तरीके से देख रहे हैं नवाज शरीफ साहब के वतन वापस जाने के बाद? अब वहाँ पे एंकर्स आपसे सवाल क्या कर रहे हैं आजकल? देखिए जी, हम तो यही कहेंगे, वो एक शेर था ना कि एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। ये वीरानी है, पीछे देखें विंटर वंडरलैंड लगा हुआ है, आप देखें कहाँ वीरानी है। देखें, अब हमारे जो चैनल्स हैं उनके लिए जो टॉप स्टोरी रही पिछले 4 साल वो नवाज शरीफ रही, और नवाज शरीफ जो थे वो यहीं पे सारा दिन होते थे, हम भी यहीं पे होते थे। तो वो एक एक्टिविटी थी, एक मज़ा था। एक रिपोर्टर जब होता उसके लिए स्टोरी सबसे अहम चीज़ होती है। तो वो एक स्टोरी का जो 4 साल तक हमने पेस बुकता है ना, कि जिस पेस में हम जाते थे हमें 24 घंटे टेंशन रहती थी कि अब कोई ख़बर आई, अब कोई ख़बर आई। और ख़ास तौर पे जो एक बदतमीज़ी का माहौल भी यहाँ पे पैदा हुआ था, कुछ नेगेटिविटी भी थी। तो इस लिहाज से मैं ये कहता हूँ कि अब हमारे लिए अब लोकल ख़बरें हो गई हैं। तो लेकिन मियां साहब अच्छी बात है, पाकिस्तान गए हैं, पाकिस्तान जाके उन्होंने अपनी जो सीट है वो संभाली है। पाकिस्तानी सियासतदान पाकिस्तान में ही अच्छा लगता है। तो हम यहाँ पे जब होते थे तो हम भी उन्हें यही कहते थे अब जाएं। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ की वीरानी तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, पाकिस्तान में खुशहाली आनी चाहिए, एक रौनक आनी चाहिए। सही। और जो सियासतदान जिस मुल्क से उसका ताल्लुक है उसको सियासत भी वहीं पर जचती है। ये हाइड पार्क और ये इर्द गिर्द का एरिया जो है वो बड़ा नवाज शरीफ साहब के अपार्टमेंट, उनके घर यहाँ पे होने की वजह से तो बड़ा ख़बरों में रहा है। लेकिन यहाँ पे मुर्तज़ा और भी तो बहुत सारे लोगों के सियासतदान हैं, बहुत पाकिस्तानी सियासतदान यहाँ रहते हैं। यहाँ पे पाकिस्तानी मीडिया की एक बदकिस्मती ये है कि वहाँ पे मीडिया को सिर्फ एक स्टोरी सुनाई गई कि यहाँ पे नवाज शरीफ की जो है ना वो
3 फ्लैट्स हैं और पाकिस्तान की गुर्बत की वजह भी वही है और जो पूरी ट्रिलियंस की सो कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग हुई वो सारे भी उन्हीं फ्लैट्स में। हकीकत ये है कि आपको हमने दिखाया भी है कि यहाँ से जहाँ हम खड़े हैं, नवाज शरीफ के जो बेटों के घर हैं एवनफील्ड अपार्टमेंट, यहाँ से 3 मिनट दूर हैं। परवेज़ मुशर्रफ का फ्लैट जिसकी इस वक्त जहाँ पे वर्थ जो उन्होंने एक्चुअली ऑफशोर कंपनी के ज़रिए लिया, एक फॉरेन पावर ने उनको दिए पैसे या वट एवर मीन्स, 4 मिलियन पाउंड उसकी वर्थ है, वो यहाँ पे है। उनके जो बाकी जो बेटे के जो बिज़नेस इंटरेस्ट हैं वो भी यहाँ से 5 मिनट के फासले पे हैं। पीपल्स पार्टी के रहमान मलिक, उनके जो फैमिली के जो एसेट्स हैं वो यहाँ से सिर्फ तकरीबन 5 मिनट दूर हैं। पीटीआई के तकरीबन 5 ऐसे लीडिंग जो बहुत सारे जो एक्स पीटीआई के लोग हैं जो उस वक्त 2018 में इमरान खान को पीटीआई के मेजर स्पॉन्सर्स थे, उन सब की जो वेल्थ है यहाँ पे, जिसको आप टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ पाउंड्स में कह सकते हैं, वो सारे यहाँ से सिर्फ 5 मिनट के फासले में। पीपल्स पार्टी के 2-3 लीडर्स हैं उनके यहाँ पर हैं। सो और जो PMLQ जो उनके यहाँ पे एसेट्स हैं। सो और ये तो सिर्फ एक स्टोरी है, जो बाकी भी जो आप देखें ये वो जगह है जहाँ पे पाकिस्तान की जो लीडिंग जो बिजनेस एलीट फैमिलीज हैं उन सब के जो है ना जो सेकंड होम्स वो लंदन में ही है। लिहाजा लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में सिर्फ बताया ये गया 3 फ्लैट्स की स्टोरी, और बाकी तो अब खैर चीज़ें बाद में आवाम के सामने खुल के आई वो क्या है। लेकिन ये वो जगह है जहाँ इसकी बड़ी सेंट्रल इंपॉर्टेंस है। बेनज़ीर भुट्टो यहाँ से आज से 15-16 साल पहले वो यहीं बिल्कुल जो जिस जगह हम खड़े हैं इससे 5 मिनट दूर रहमान मलिक साहब का घर है, वहाँ से वो सियासत करती थी। उससे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब फांसी हुई उसके बाद जो पाकिस्तान से एक बड़ी तादाद में जो लेफ़्ट के और पीपल्स पार्टी के लोग आए वो लोग इस एरिया में आकर आबाद हुए। सो ये वो जगह है जहाँ पर पाकिस्तानी सियासत में इस जगह को आप माइनस करें तो पाकिस्तानी सियासत की हिस्ट्री मुकम्मल हो ही नहीं सकती। और ये तो अभी तक अब 2024 शुरू होने लगा, अभी तक की हम बात कर रहे हैं। बट गोइंग फॉरवर्ड भी आप याद रखिएगा कि जिस तरह की पाकिस्तान की सियासत में आप हिवल्स आ रहे हैं, ये जगह है, इसकी अहमियत अगली कई डेकेड्स तक नो मैटर कि कौन है, इस जगह की जो हैसियत है वो बिल्कुल बरकरार रहेगी। और बाय द वे हमने मुत्तहिदा के बानी का नाम लेना हम भूल गए, वो यहाँ से तकरीबन आधा घंटा दूर है। आपका तो काफ़ी टाकरा रहा है उनसे। उनके साथ तो बड़ी पुरानी, उनको तो 20 हाँ। ठीक है, मुझे बताइए कि अभी ऑब्वियसली यहाँ पर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनके अपने कंसर्न्स हैं, उस पर मैं जाके एक पूरे अगले सेगमेंट में बात भी करना चाहूँगी। लेकिन वो पाकिस्तान में इलेक्शन की डेट अनाउंस होने के बाद वाकई समझते हैं कि अब स्टेबिलिटी आएगी? देखिए जी, एक अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ पर जो ख़ास तौर पे बरतानिया में रहने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ये एक प्रोपेगेंडा वार का शिकार हुए हैं। अगर हम देखें 2014 से जब यहाँ पे धरने की सियासत शुरू हुई, यहाँ से मेरा मुर्तज़ा ने ये तो बता दिया कि लोगों के घर है, लेकिन ये नहीं उन्होंने बताया कि लंदन क्या क्या हुआ। लंदन प्लान यहाँ से कोई एक मील दूर यहाँ पे एक फ़्लैट है, वहाँ पे बना। पाकिस्तान की बदकिस्मती का आगाज़, अल्लाह ना करे कि अल्लाह बेहतर करे हालात, जो पाकिस्तान की इस वक्त सूरत हाल है, यहाँ से एक मील दूर हुआ, उसको लंदन प्लान का नाम दिया गया। उस वक्त ये सूरत हाल होती थी और मुर्तज़ा उसके ऐनी गवाह हैं, इन्होंने उनको पकड़ा भी। उस वक्त ये थी कि हमें पाबंदियाँ थी, हम रिपोर्ट नहीं कर सकते थे, बहुत सारी चीज़ें थी। अगर मुर्तज़ा को याद हो, यहाँ से थोड़ा सा आगे माबलात में नजम सेठी साहब को हमने बताया कि ये हो रहा है, तो नजम सेठी साहब आए, हमने यहीं बैठ के उनको बताया कि ये हुआ। फिर उन्होंने लंदन प्लान का एक स्टोरी लिखी। तो लंदन प्लान यहाँ पे इस तरह बना। पाकिस्तानी जो यहाँ पे रहता है बदकिस्मती से इस वक्त वो यहाँ के मामलात की बजाय वहाँ के मामलात के बारे में सोच रहा है। इसने इसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोगों को डैमेज किया। ये हमारा जो तशख़्ख़ुस है वो इतना बुरी तरह मजरू हुआ है। अभी पिछले दिनों, अभी कल ही स्टोरी दी थी मैंने कि 40 पाकिस्तानी नौजवानों को यूनान, स्पेन और जॉर्जिया से डिपोर्ट किया गया। पहले उनको अरेस्ट किया गया, कई हफ्ते जेल में रखा गया है उनको। फिर उसके बाद किस वजह से? सोशल मीडिया पे जो नफ़रत अंगेज़ मवाद था वो वजह बनी। यहाँ पे भी बरतानिया में इतना टॉक्सिक माहौल हो चुका है कि आप वो जो चंद लोग हैं, मतलब 1.6 मिलियन पाकिस्तानी है यहाँ पे, बड़ा पढ़ा लिखा पाकिस्तानी है, 7,000 से ज़्यादा तो डॉक्टर्स हैं, मतलब इससे ज़्यादा ही होंगे, प्रोफेशनल इंजीनियर्स हैं। लेकिन वो एक छोटी सी तादाद जो 1,000-2,000 लोग होंगे, 2,500 लोग होंगे, उन लोगों ने माहौल को इतना गंदा किया कि अब शर्मिंदगी होती है कि लोग ये जो यहाँ से थोड़ी दूर, यहाँ पे जिसका मुंह उठाता था यहाँ पे नारेबाजी शुरू कर देता और बदतमीज़ी करता था। तो ये पिछले 4 साल में यहाँ पे गंद भी बहुत पड़ा,
ان اوورسیز پاکستانیز کو اب سمجھ آنا شروع ہو رہی ہے کہ پاکستان کے جو وہ ایک جھوٹے خواب دکھائے گئے تھے, جو ایک سراب کی طرف ان کو لے کے جایا گیا تھا, وہ کچھ نہیں ہے. اب لوگ سمجھ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں اب زیادہ تر وہ جو متحرک لیڈرشپ تھی ان کی یا کارکن تھے, آپ پوچھتے آپ, اور وہ اب ہم سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان میں الیکشن ہو رہے ہیں تو اسٹیبلٹی تو آ جائے گی نا, تو آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہوں. میڈ اے ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ کہ اب ان کو ایسا ایسا سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے. آن دس نوٹ ول ٹیک اے بریک ہے, بریک سے واپس آتے ہیں تو ہم اپنے پروگرام کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. مرتضی علی شاہ اور اظہر جاوید دونوں ہمارے ساتھ ہیں, اور ان کے ساتھ یہاں سے ہم سیاسی جو صورتحال ہے پاکستان کی اس پہ بھی انالیسس کر رہے ہیں. لندن کے حالات کتنے تبدیل ہوئے ہیں میاں صاحب کے جانے کے بعد, ایز ان ٹرمز آف جو یہاں پر پی ٹی آئی سپورٹرز تھے جو کہ ہر وقت احتجاج کر رہے ہوتے تھے, وہ کیا تبدیلی آئی ہے, الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہونے کے بعد سے کیا تبدیلی آئی ہے, اور آگے چل کے ہم بات کریں گے پاکستانی کمیونٹی کے جو ایشوز ہیں, جو ان کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اس پہ بھی. مرتضیٰ مجھے بتائیے, اظہر جاوید صاحب نے بریک پہ جانے سے پہلے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ اب ان کو سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو. ٹھیک ہے, ایک تو الگ بات ہے 9 مئی کے بعد ان کی اپنی جو قیادت ہے, سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر وہ غائب ہونا شروع ہو گئی, پارٹی کو الوداع کہہ کے جانا شروع ہو گئی. لیکن سوشل میڈیا پہ اگر ہم دیکھیں تو وہ تو آپ کو ابھی بھی وہی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. یہاں طوفان بدتمیزی نہیں ہوگا کیونکہ میاں صاحب نہیں ہیں, جا چکے ہیں, بٹ وہاں پہ تو ابھی بھی یہی صورتحال ہے. دیکھیں, جو آپ ایک چیز دیکھیں کہ آپ پاکستان میں جائیں, پاکستان میں اس طرح کی بدتمیزی میں نے تو کہیں پر بھی نہیں دیکھی جو یہاں پہ تھی. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اسپیکرز کارنر یہاں پہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے, فریڈم آف اوپینین ہے, اور یہاں پہ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ آپ گالی بے شک دے دیں, آپ کسی کو ہاتھ نہ لگائیں, قانون حرکت میں نہیں آتا. تو اس چیز کو یہاں پہ لوگ اوبویسلی ایوری لیول سارے لوگ اس کو یہاں پہ اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. لیکن جو پی ٹی آئی کی حکومت کی ریموول ہوئی تھی, جو تقریباً اپریل 2022, اس کے بعد سے جو ایک انیشیلی بالکل ایک بڑا یہاں پہ جلسہ ہوا تھا اور وہ پیک تھا, اس کے بعد سے گریجولی وہ سب چیزیں کم ہوئیں. اب صرف جو ہے نا وہ ساری چیزیں سیٹل ہو چکی ہیں. اب کون سے لوگ رہ گئے ہیں؟ ایک وہ جو جینون ایک کو پولیٹیکل ورکر ہے جو رائٹ اس کے خیال میں جو بھی ریزنز ہے اس کی خاطر وہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہے, ایک تو وہ ہے. اس کے علاوہ اب ایک بہت سارے لوگ وہ ہیں جن کو ایکچولی ان کا نظریہ صرف سوشل میڈیا ہے. اور سوشل میڈیا یہ ہے کہ اس نے کسی نے ٹک ٹاک ہے, کسی کی وہ ٹویٹر ہے, وہاں پہ ان کو ری ٹویٹس فالوئنگ اور وہ کرے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہم یہاں پہ ہیں ہم بھی یہ چیز دکھاتے ہیں اور ہمیں بھی ویوز اور وہ چاہیے, یا میڈیا کے بہت سارے لوگ ہیں تو وہاں پہ مطلب ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ, اور میڈیا کے بہت سارے لوگوں نے ایکچولی ہم نے دیکھا کہ وہ باقاعدہ کہتے تھے کہ مظاہرہ کریں, چونکہ ٹک ٹاک نہیں چل رہا, انسٹا نہیں چل رہا, کوئی اچھی وائرل ویڈیو ہے. تو وہ جلسے بھی ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ ورچوئل جلسے بھی شروع ہو گئے. تو وہ والی ساری دیکھیں جو آن لائن ایکٹیویزم ہے وہ ساری پارٹیز کر رہی ہیں. لیکن اس کا ایک کس حد تک کوئی امپیکٹ ہے کہ آن لائن ایکچولی آپ دیکھیں کہ اوور آل وہ کتنی کمیونٹی ہے. ایک چیز جو میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا کہ یہاں پہ جو 1.5 ملین سے زائد جو کمیونٹی ہے اس میں سے جو واسٹ میجارٹی ہے, آپ جس کو 95% کہہ لیں, ان کو پاکستانی سیاست سے کسی قسم کا کوئی سروکار ہے ہی نہیں. کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو یہاں پہ بہت ویل سیٹلڈ ہو چکے ہیں, جو یہاں کی پالیٹکس میں انوالوڈ ہیں, یہاں کے بزنسز میں, جابز میں, پروفیشن میں, ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, جو واپس پاکستان جانا بھی نہیں چاہتے. جانا چاہتے. ان کی دیکھیں یہ کون لوگ ہیں جو ایکچولی پاکستانی سیاست سے انگیجڈ ہیں, جو پاکستانی ہمارا میڈیا کمیونٹی, جو ہم لوگ ہیں جو یہاں پہ پاکستانی ٹی وی چینل ہے جو ہمیں فالو کرتے ہیں, جن کو ہم دکھاتے ہیں کہ پاکستان, یہ پوری کمیونٹی آپ کہہ لیں 10 سے 15 ہزار ہیں جو اوور آل پاکستانی سیاست سے انگیجڈ ہیں. اس میں سے آپ کہہ لیں کہ جو ایکٹیولی جو لوگ ہوں گے وہ چند لٹ سے 2000 ہوگا, 2500 ہوگا, لیکن بظاہر آپ کو لگے گا یہ کہ شاید بہت بڑا ٹرموائل ہے. سو ان لوگوں کی پاکستان کے ساتھ یا پارٹیوں کے ساتھ, مختلف پارٹیوں کی ایسوسیشن ہے, سب کی ہے یہاں پہ ٹی ایل پی کی فالوئنگ ہے, پی ایم ایل این کی ہے, پیپلز پارٹی ہے, یو نیم اٹ, پی ٹی آئی کی ہے, سب کی ہے. تو یہ وہ ایک چھوٹا سا سیگمنٹ ہے جس کو ایکچولی جو چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں ووٹ دیں پاکستان کی, جو کہ بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستان ان کی مدر لینڈ ہے سب کی. اس میں اگر کوئی چینج آتی ہے اس کی ڈائریکشن کے حوالے سے لوگوں کی سے ہونی چاہیے. لیکن جس طرح کا جو ماحول ٹاکسک بنا, اور چونکہ ایک نیریٹو ڈیولپ کیا گیا کہ یہ حق و باطل کی لڑائی ہے, سو جو بندہ ایک پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتا وہ باطل کے راستے پہ, آپ اس کی ایسی تیسی کر دیں. اس کی رائٹ ریفلیکشن ہم نے یہاں پہ دیکھی کہ روڈ پہ چلتے ہوئے لوگ گالی دے رہے ہیں, ووٹنگ ہو رہی ہے اور کہہ رہے ہیں لفافے آپ نے جناب فلاں پارٹی سے لفافے پکڑے ہوئے ہیں, آپ چور ہیں, ڈاکو ہیں, ان کے سپورٹرز ہیں. ہمارے لیے تو فرینکلی اسپیکنگ
یہ چیزیں ہم تو 2013-14 سے بھگت رہے ہیں, اب تو امیونٹی ان چیزوں سے فرق ہی نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, تو کھانے کی وہ کہتے ہیں نا, ہاں, اتنی گالیاں پڑتی ہیں کہ آپ کو ایک ٹائم پہ تو اس میں جو سوسائٹی کی یہاں پہ جو پولرائزیشن وہ ضرور ہوئی ہے, لیکن ایز اے میٹر آف فیکٹ بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ چل رہا ہے. دو چیزیں, ایک تو یہ کہ لوگوں کو اب یہ سمجھ آ گئی ہے کہ یہ کوئی حق و باطل کی لڑائی نہیں ہے, یہ صرف پاور سٹرگل ہے. جو پارٹی اقتدار میں نہیں ہے وہ دوبارہ آنا چاہتی ہے ایٹ اینی کاسٹ, اور آ کے تبدیلی کوئی نہیں لانی. مقصد یہی ہے کہ لٹکانا ہے, مارنا ہے, انتقام لینا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے. سو ہم اب ایک فرینکلی اسپیکنگ ایک ایسی جو پولیٹیکل ڈسکورس میں انوالو ہونے والے لوگ ہیں وہ لوگ بن چکے ہیں کہ جو بالکل صرف اس لیے اقتدار میں آنا چاہتے ہیں کہ دوسرے کو گرائیں اور اس کو ماریں, اس کے علاوہ کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. یہ اب لوگ اچھی طرح سے سمجھ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگوں میں اب ڈیفینیٹلی یہ ریئلائزیشن یہ آ رہی ہے کہ یہ سارا کچھ اس کا جو آؤٹ کم ہے اس کا ایکچولی وہ جو دیکھیں, جو لوگ اب کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو تبدیلی چاہیے, لوگوں کو اب یہ بھی سمجھ آ چکی ہے کہ وہ جو ایک پیکج ملا تھا نا, وہ آئیڈیل پیکج جو 2014 کے بعد فیسیلیٹیٹ شروع ہونا ہوا 2018 سے 22 تک رہا, وہ پیکج اب ملنا نہیں ہے. وہ پیکج کا جو وہ اس کی جو مدت ختم ہو چکی ہے, سو اب وہ والی فیسلٹیز ملنی نہیں ہے. لہٰذا اب ایک نیا نیریٹو چلا کہ اب عوام اور انقلاب کے نام پہ, اور جو کہ اسٹیبلشمنٹ مرد آباد, اور ہم اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہٹا کے عوامی جمہوریت لا رہے ہیں, یہ کچھ ہونا نہیں ہے پاکستان میں. سو اگر یو کے کی ہم بات کرتے ہیں, جو کہا جاتا ہے کہ جی جمہوریت کی ماں ہے اور پاکستان میں سسٹم گیا, وہی نظام اپنے وہاں پہ فالو کیا. پاکستان میں جس طرح ابھی ہم سب بات کر رہے ہیں کہ بہت آسان ہو گیا کسی کو بھی بغیر ثبوت کے, شواہد کے, چور, ڈاکو, لٹیرا کہہ دینا. کرپٹ ایک یوزول ٹرم بن گئی ہے, کسی کے لیے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. یہاں کی سیاست, یہاں کسی ایم پی کے لیے سیاست کرنا, پاکستان کے کسی ایم این اے سے سیاست کرنا یا ایم پی کی سیاست کرنے سے کس طرح مختلف ہے؟ لیکن جی یہاں پہ جو سیاست ہے, سب سے پہلے بات ہے کہ مہنگی نہیں ہے. اس میں وہ ایم پی ملے گا نہیں اگر آپ امیر نہیں ہیں. نہیں, یہاں پہ تو ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو ایک ورکر کے طور پہ جس بھی پارٹی سے آنا ہے, آپ نے ان کے لوگوں سے ٹکٹ لینا ہے. وہ حلقے کے لوگ جو آپ کو چنتے ہیں, کہ باقاعدہ ووٹنگ ہوتی ہے جب انتخاب ہوتا ہے کہ جی یہ حلقہ ہے, اس میں جو کس نے ایم پی کے لیے کھڑا ہونا ہے, وہ اپنے آتے ہیں, پھر وہ پارٹی میں جو زیادہ ووٹ لیتا ہے اس کو ایم پی کا ٹکٹ ملتا ہے. یہ سمپل ایک طریقہ. دوسرا, یہاں پہ جو فنڈنگ ہوتی ہے وہ پارٹی کرتی ہے, تو کسی امیدوار کو پیسے نہیں لگانے پڑتے. ٹھیک ہے, اس کی جیب سے کچھ نہیں جاتا, نہ وہ لگا سکتا ہے. یہ بہت بڑا فرق ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں سیاست ایک مہنگا شغل بن چکا ہے, کیا کاروبار بن چکا ہے, کہ وہاں پہ اب تو سنا ہے 30-35 جتنے آپ لگائیں گے اس سے زیادہ آپ کہتے ہیں آ کے میں کما بھی کماؤں گا. وہی اگر کوئی بندہ 30 کروڑ لگا کے الیکشن لڑ رہا ہے تو وہ 2 ارب تو کمائے. اور الیکشن کمیشن آپ کو بتاتا ہے کہ 25-35 لاکھ سے زیادہ جی آپ نے خرچ نہیں کرنا ہے. بالکل, وہ اس پہ پہلی بنیادی جھوٹ وہیں پہ بولا جاتا ہے. باقی یہاں پہ ایم پیز جو ہیں وہ جواب دیں. آپ جس حلقے کے ووٹر ہیں, آپ اس حلقے کے ایم پی کو اگر خط لکھتے ہیں نا کہ میرا یہ مسئلہ ہے, وہ اگر آپ کو 2 ویک میں جواب نہیں دیتا تو وہ بریچ میں ہے. آپ کو پتہ ہے یہاں پہ اس کے لیے یہ فرض ہے اس کا, ایک ایم پی کا, کہ اپنے حلقے کے بندے کو جواب دے. یہاں پہ ایوری ویک سرجریز کرتے ہیں ایم پیز, اپنے لوکل حلقے میں اویلیبل ہوتے ہیں. ویکینڈز پہ سیٹرڈے سنڈے کو وہ لوگ جاتے ہیں اور ان کا آفس کھلا ہوتا ہے, وہ اپنے اپنے مسائل بتاتے ہیں. اور پھر یہاں پہ ذرا جو بار ہے نا ایمانداری کا, وہ ذرا ہائی ہے. یہاں پہ اگر آپ نے دیکھا ایکسپینسز کلیم ہوا, لوگوں نے جو کچھ لوگوں نے جعلی رسیدیں دی, ان کا احتساب ہوا, وہ پکڑے گئے اور گئے. ابھی طرح ایک ہاؤس آف لارڈز کی ممبر کے خلاف انکوائری چل رہی ہے. تو یہاں پہ سیاست ایک اقتدار کا نام ہے. آپ اخلاقیات سب سے اوپر ہیں. یہ ہمارے یہاں کہتے ہیں اچھا جی فلان لیڈر کا وہ تو ذاتی مسئلہ ہے. یہاں پہ وہ نہیں ہے. جو ایک دفعہ سیاست میں آ گیا اس کا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے. وہ کوئی غلط کام کرتا ہے, چاہے وہ اخلاقی ہے, وہ مالی ہے, وہ جواب دہ ہے. تو اس لحاظ سے یہ ملک کی سیاست پاکستانی سیاست سے ٹوٹل ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ بھی جو پاکستانی ہیں جس سے ہم بات کر رہے ہیں کہ ان کو نواز شریف صاحب کے یہاں ہونے کی یا کسی اور چیز کی, پاکستان کی سیاست کی تو بہت پرواہ ہے. لیکن مرتضیٰ یہ بھی بتائیے کہ جو ابھی چیزیں ان کے لیے ایک انفلیشن ہے, ظاہر مہنگائی بڑھ رہی ہے, پوری دنیا میں حالات برے ہیں معیشت کے, اور جو نئے امیگریشن لاز یہاں پہ انٹروڈیوس ہوئے ہیں اس سے کتنا فرق پڑے گا, کیونکہ کہیں نہ کہیں تو ہر کوئی اس کی زد میں آ رہا ہے.
دیکھیں جو نئے امیگریشن رولز یہاں پہ آئے ہیں اس کا تو اوبویسلی جو سب سے بڑے جو ٹارگٹ کمیونٹیز ہیں وہ تو انڈینز ہیں، پاکستانیز ہیں، اور جو مطلب جو ٹریڈیشنل جن لوگوں نے مائگریشن کی ہے یو کے میں. اب اس میں جو لوگ آلریڈی آ چکے ہیں، جو سیٹلڈ ہو چکے ہیں، وہ تو دے آر فائن. لیکن جو نئے آنے والے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ چیلنجز ہیں کہ دیکھیے اگر 19,000 تک پہلے ایک تھریش ہولڈ ہے کہ 19,000 پاؤنڈ اگر آپ کی سیلری اور اس سے اگر ڈبل سے بھی 38 to 40,000 ہو جائے تو وہ بتائیں یہ وہ والی بریکٹ ہے جس میں یہاں پہ مڈل کلاس کے لوگ سیلریز لیتے ہیں. اب کون سا بندہ ہوگا جہاں پہ جس نے پاکستان سے شادی کی ہے اس کی اتنی 40,000 ایئر کی سیلری ہوگی، اس کے اوپر دیٹ مینس کہ اس کے اوپر ٹھیک ٹھاک 5-6-7 ہزار کے ٹیکس کوئی پے کر رہا ہوگا، یعنی 50,000 تک کی سیلری کون افورڈ کر رہا ہے. یہ بیسکلی کیا گیا ہے کہ یہاں پہ امیگرینٹس کی تعداد کو کم کیا جا سکے. ایگزیکٹلی اس کو ڈسکریج کرنے کے لیے. لیکن اس کا جو ایک بہت بڑا جو سیٹلڈ کمیونٹیز ہیں ان کے اوپر امپیکٹ یہ پڑے گا کہ جو لوگ آلریڈی شادیاں کر چکے ہیں یا جو آلریڈی ان کا ایک سسٹم یہاں پہ چل رہا ہے وہ نہیں لا سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فیملیز ول بی رپڈ اپارٹ. ایک بیوی پاکستان میں، ہسبینڈ یہاں پہ ہے، اور اس کو لانے کے لیے آپ بتائیں کہ یہاں پہ جو اکانومی آلریڈی یہاں پہ وہ اسٹیگنیٹ کر رہی ہے، وہاں پہ انفلیشن ہے، ان سیلریز پہ جاب ملنا امپاسبل ہے، پیسہ نہیں ہے اکانومی میں. سو لہٰذا یہ جو فیملیز ہیں یہ ایگزیکٹلی یہ اٹیک ہے جو سیٹلڈ امیگرینٹ کمیونٹیز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو نئے آنے والے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ امیگریشن کے نام پہ حکومت نے آگے جو الیکشن آنا ہے یہ اس لیے بھی یہ کر رہے ہیں کہ چونکہ اینٹی امیگریشن پالیسی سیل کرتی ہے، لہذا جو ایکسٹریم رائٹ ونگ ووٹر ہے نا، یہ ٹوری پارٹی ایکچولی اس کو اپیل کر رہی ہے کہ ہم اقتدار میں ہیں تاکہ ان کا ووٹ لیں کہ ٹو بی سین ٹو بی ویری ہارڈ آن امیگریشن اینڈ آن دا کازز آف اٹ. ایک ان کے لیے چیلنج یہ بھی ہے کہ جو جہاں پہ باہر جو آپ دیکھ لیں مڈل ایسٹ سے جو آ رہے ہیں افریقہ میں، وہاں کہیں نہ کہیں یو کے کی انوالومنٹ ہے، کہیں پہ جنگوں میں یہ حصہ لے رہے ہیں، اب کہیں پہ ان کی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ وہاں پہ جو انسٹیبلٹی ہے اس میں یہ انوالوڈ ہے. وہ لوگ جب وہاں سے نکلتے ہیں تو وہ اوبویسلی یورپ کا رخ کرتے ہیں، اور یورپ میں سب سے بہترین جگہ انگلش کی وجہ سے یہ ہے، پھر آلریڈی ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے. لہٰذا یہاں پہ جو امیگرینٹس آ رہے ہیں مختلف ایریاز سے جو جہاز کے ذریعے یا سمندر کے ذریعے یا بوٹس پہ جس بھی مین میں، اس سے بہت زیادہ پریشر یہاں پہ ہے. لہٰذا اسٹوڈنٹس کو بھی یہ کسی طریقے سے افیکٹ کرے گی یہ چیز. جی دیکھیے بالکل جو ایک تھریش ہولڈ انہوں نے سیٹ کیا ہے وہ تو اسپاؤسز اور فیملیز کے لیے بھی ہے، لیکن اسٹوڈنٹس کے لیے آلریڈی اگر تو بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو ایکچولی دے اینڈ اپ میرنگ، اب ان کے لیے بھی یہ جو اپلائی ہوگا. آلریڈی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہاں پہ دیکھیں انہوں نے پیسے بنانے کے لیے اسٹوڈنٹس کو اب پچھلے 3-4 سالوں میں یہاں پہ لاکھوں کے حساب سے اسٹوڈنٹس آئے ہیں. صرف انڈیا سے 7 سے 8 لاکھ صرف انڈیا سے اسٹوڈنٹ آیا ہے، چائنا سے آیا، پاکستان سے بھی ٹھیک ٹھاک پچھلے 1.5-2 سال میں وہ اسٹوڈنٹس آئے. اب ان سارے لوگوں کے یہاں پہ آنے کی وجہ سے یہاں پہ ایک اوبویسلی ہاؤسنگ کا اور اکانومی کو فائدہ بھی ہے کہ دیکھیں آپ کے وہ گھروں کی پرائسز اوپر جا رہی ہیں، لیکن دوسری طرف پریشر بھی ہے اکانومی کے اوپر، جابس کا بھی ان کے مسائل ہو رہے ہیں. لہٰذا یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ اس میں اسٹوڈنٹس کو ان کے لیے جو اب آگے چند مہینوں میں اسٹوڈنٹس کے لیے نئی مائگریشن پالیسی آ رہی ہے اس کے حوالے سے بھی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے اب جو تھریش ہولڈ ہے وہ بہت ہائی کر دیں گے، ان کے لیے بھی پرابلم ہے. جی کر لیں. میں ضرور کہوں گا ایک بہت بڑا اسکیم چل رہا ہے یہاں پہ جس کا لوگ شکار ہو رہے ہیں، ورک پرمٹ ویزا، ٹھیک ہے. جس کے لیے وہ کہتے ہیں جی کہ آپ 20,000 to 25,000 پاؤنڈ یہاں پہ لوگ مانگ رہے ہیں. وہ ٹوٹل فراڈ ہے. مطلب یہاں پہ کمپنیز کو ملتا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ اوورسیز سے ورکر منگوا سکتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی لوگ یہاں پہ اس کو سیل کر رہے ہیں. اب ایک فیملی آتی ہے، وہ 2 بچے ہیں یا 2 میاں بیوی ہیں، ان کا آنے پہ 20,000 پاؤنڈ تو اس نے ایجنٹ کو دے دیا جس کے ذریعے آیا، پھر اس کا ویزا فیس ہے، پھر انٹرنیشنل ہیلتھ سر چارج ہے، وہ اینڈ اپ کرتا ہے 40,000 پاؤنڈ پہ. 40,000 پاؤنڈ دے کے جب آتے ہیں یہاں پہ پھر وہ جاب بھی نہیں ہے. جاب کیونکہ وہ اس کمپنی میں، وہ کمپنی تو اوریجنل ہوتی نہیں ہے، وہ جاب کے لیے جو ہے وہ کہیں اور کرنا پڑتا، وہ الاؤ نہیں ہوتا، وہ اللیگلی کنسیڈر ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ اس کو کیا کہتے ہیں ٹیکس بھی دینا 600 سے 700 پاؤنڈ مہینے کا اپنے آپ کو ریگولرائز رکھنے کے لیے. ہوتا کیا ہے کہ 6 مہینے بعد وہ کمپنی والے بھی بھاگ جاتے ہیں. اس وقت بہت بڑی تعداد میں فیملیز ایسی ہیں جن جو ابھی بیچارے لوگ آ رہے ہیں، بلکہ ان کو ایجوکیٹ کریں کہ خدا کے لیے نہ اچھا ہے، آپ بتائیں. یہ نہ ایک کوئی بھی فیملی ہے کوئی آپ کو کہتا ہے کہ 20,000 پاؤنڈ کا 25,000 پاؤنڈ کا فیملی ویزا موجود ہے، وہ ٹوٹل فراڈ ہے. آپ کو 6 مہینے میں آپ اینڈ اپ ہوتے ہیں یہاں پہ چیپ لیبر کرنے میں. آپ بچوں کے ساتھ، اب جس کے پاس 20,000 یا 40,000 پاؤنڈ خرچہ ہے وہ مڈل کلاس ہے نا، وہاں پہ 1.5-2 کروڑ لگا کے وہ آتا ہے اپنا گھر بیچ کے کہیں سے سیونگ کٹی کر کے یہاں پہ آ کے وہ پھنس جاتا ہے. اتنے برے حالات ہیں. میں نے تو کئی ایسی فیملیز دیکھی ہیں جو ایک کمرے میں رہ رہی ہیں.
اور ان کو کام نہیں ہے. تو یہ ایک ایسا فراڈ ہے جس سے بچنے کی ضرورت ہے پاکستانیوں کے لیے. آپ آئیں, جینون آئیں, ورک پہ آئیں, آپ اپنی صلاحیت پہ آئیں, لیکن کسی کو پیسہ دے کے 20,000 25,000 پاؤنڈ دے کے نہ آئیں. ابھی یہ بہت بڑی تعداد میں اگلے 4 سے 6 مہینے میں آپ دیکھیں گے یہاں پہ تو لوگ میرے خیال مظاہرے کریں گے اینڈ آف دی ڈے, کیونکہ جب کمپنی بند ہو جاتی ہے جس کے ویزے پہ آئے ہیں آپ انلیگل ہیں, آپ کو 2 مہینے میں آپ کو کمپنی چینج کرنی ہے, پھر آپ 20,000 پاؤنڈ دیں. تو یہ بہت بڑا سکیم اس وقت. اچھا کہ آپ نے بتا دیا, ایک پبلک سروس میسج بھی آ گیا ہے کہ اس قسم کے سکیمز کا شکار نہ ہو. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, ڈسکشن جاری ہے, اسٹے ٹیون. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ہم نے آپ کو بتایا تھا اس جگہ کو اسپیسیفکلی نام دیا گیا ہے اسپیکرز کارنر کا. یہاں پہ ظاہر ہے اس ملک کے اندر سب کو ہی اپنی بات کرنے کی آزادی ہے. پاکستان میں اوبویسلی بڑی شکایات ہوتی ہیں لوگوں کو, لیکن ایک چیز مجھے بتائیے, یہاں پر بھی تو ظاہر ہے بہت سارے پاکستانی چینلز ہیں, اور اب یہاں آہستہ آہستہ کافی پاکستانی چینلز بند بھی ہو رہے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگین اکانومی بالکل تو جو ڈیفیمیشن کیسز ہوئے ہیں وہ کچھ نہیں, وہ بھی ایک فیکٹرز ہے کہ ڈیفیمیشن کیسز میں دیکھیں یہاں پہ یہ بڑا آپ نے اچھا سوال پوچھا ہے. دیکھیں پاکستان میں تو آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ دیں جناب کہ فلاں بندہ ہے چور, قاتل, ڈاکو, ملین لوٹ گیا, بلین لوٹ گیا. آپ جب یہ چیزیں یو کے میں ایئر کریں گے, پاکستان میں تو یہ چیز بیچی گئی نا. وہ تو 20 سالہ پروجیکٹ میں لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ سب پورا پاکستانی تقریباً سوائے چند ایک لوگوں کے چور ہے. اب جب یو کے میں آپ وہ کانٹینٹ ایئر کرتے ہیں تو یو کے میں آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ یہ ایکچولی ہے یا نہیں ہے, اور پھر ہوتا یہ ہے کہ ٹی وی چینل معافی مانگتے ہیں اور چینلز بند بھی ہوئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ, اور یہ اس سے بڑا اچھا ہوا ہے کہ پاکستان میں جو میڈیا چینلز ہیں ان کے اندر کچھ ڈسپلن آیا. پاکستان میں تو کوئی پوچھنے والا, دیکھیں جہاں اسٹیٹ اسپانسر کر رہی ہو اس طرح کا کانٹینٹ کہ لوگوں کو گالم گلوچ کرو, ان پہ ڈیفیمیٹری الیگیشن لگاؤ, تو وہاں تو کیا ہونا ہے. لیکن اس کی وجہ سے پاکستانی میڈیا میں بڑا اچھا, سارے چینلز چاہے وہ جیو ہو, دنیا ہو, سما ہو, یا وائی ہو, کوئی بھی ہو, سب کے اندر یہ چیک اینڈ بیلنس آیا ہے کہ ایکچولی بہت سارا کانٹینٹ ہے آپ یو کے میں نہیں چلا سکتے, پاکستان میں. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ چینلز بہت سارا کانٹینٹ ہے جو پاکستان میں چلاتے ہیں, یو کے میں نہیں چلاتے, اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ یو کے میں اس کے کوئی کیس ہو گیا تو پیسے دینے پڑ جانے, اور اس لیے بھی کہ انہیں پتہ ہے کہ یو کے میں یہ جھوٹ بول رہے ہیں ہم, تو یو کے میں نہیں بکے گا. وہاں چل جائے گا. میں آپ کو نام نہیں لوں گا, بٹ بعض چینلز ہیں 5-6 ایسے بڑے ہٹ پروگرامز تھے جو یو کے میں آتے ہی نہیں تھے. انیشیلی آتے تھے, بعد میں بند ہو گئے. یعنی پاکستان میں وہ ریٹنگز لیتے تھے. وجہ کیا ہے؟ جھوٹ بک رہا تھا, اس لیے کہ ان کے اوپر یہ تھا کہ ان کے اوپر ڈیفیمیشن کے کیسز آ جائیں گے. اور دوسرا ایک فیکٹر یہ بھی ہے آپ کے یہاں پہ جو تقریباً ایک کسی بھی چینل کو رن کرنے کے لیے آپ کو 50 سے 60 ہزار پاؤنڈ مطلب صرف رننگ ایکسپینڈیچرز چاہیے, اس کی فیس ہے, مختلف جو ہے یہ الگ ہے, اس کے علاوہ جو آپ سیلریز کے دیتے ہیں. تو وہاں پہ چینل وہی سسٹین کرے گا جس کے پاس ایکچولی ایک برانڈ نیم کے لیے بھی ان کو پریزنس چاہیے, وہ, اور یہ کہ دوسرا جس کے پاس پیسہ ہوگا وہ کر سکے گا. سو ایک ریزن یہ بھی بن رہی ہے کہ چینلز مطلب اب نئے نہیں آ رہے, اور جو پرانے اس کی وجہ کہ دیکھیں ایک یہاں پہ کووڈ لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں آپ کو. نہیں وہ بھی ہے, لیکن کووڈ کے بعد یہاں پہ پاکستان میں تو آپ کا لاک ڈاؤن نہیں ہوا تھا, یہاں پہ لاک ڈاؤن ہو گیا تھا, ہر چیز بند ہو گئی تھی. جب ہر چیز بند تھی تو ایڈورٹائزنگ بند تھی, مین سورس آف ریونیو وہی تھا. تو اس وجہ سے تمام چینل جو ہیں, نہ صرف پاکستانی, دوسرے چینلز کو بھی ہٹ ہوا, وہ ان کا ریونیو ڈاؤن ہوا. تو اس وجہ سے ایک بڑی ہٹ پڑی. جیسے مرتضیٰ بتا رہے تھے کہ یہاں پہ پیسے چاہیے, منتھلی کاسٹ ہے جو فیس ہے تقریباً 30,000 پاؤنڈ, تو صرف آپ کو یہاں پہ 3 ادھر اسکائی کی فیس دینی ہے, سیٹلائٹ کی دینی ہے, باپ کی دینی ہے, وہ دینی ہے. باقی تو آپ آفس بناتے ہیں, اپنا اسٹاف رکھتے ہیں. تو اس کے علاوہ یہاں پہ ویسے بھی ڈیجیٹل میڈیا کے آنے کے بعد ٹی وی دیکھنے کا رجحان پاکستان میں بھی کم ہوا, یہاں پہ بھی ہوا. تو ان ساری صورتحال میں فیزیبل نہیں رہا. اور دوسرا جو خوف ہے, جو جھوٹ ادھر بکتا تھا, اب جھوٹ یہاں پہ آ نہیں رہا. اب تو میں خود, کیونکہ ہم تو یہ بھی اور میں بھی ہم آدھے وکیل خود بن چکے ہیں, کیونکہ پچھلے بھی جو اس آرگنائزیشن میں تھا اس میں بھی کئی کیسز بکتے ہیں. مطلب وہ A to Z جو ہے وہ کیے ہیں, مطلب کم سے کم 5 سے 6 ہائی کورٹ تک ہم نے یہ اس کی نوٹس سے لے کے, ابھی بھی ایک کیس میں گواہ ہوں, یہ بھی گواہ ہے. اور اس کے علاوہ 2 کیسز میں خود کر رہا ہوں, ایک کیا نام ہے جماعت کے 2 لیڈروں کے خلاف, وہ بھی میرا چل رہا. تو یہاں پہ رہ کے ہمیں ڈیفیمیشن جو ہے نا, اور مرتضیٰ ویسے بھی ڈیفیمیشن کا ماسٹر ہے, ٹھیک ہے. میں اس لیے کہہ رہی ہوں نا, پتہ نہیں کتنے کیسز مرتضیٰ نے جیتے ہیں, باقی تو پتہ نہیں اس سے پیسے بنا لیے ہوں گے آپ نے. بڑے بڑے ٹھیک ٹھاک پیسے ہیں یہ.
और किसने? नासिर भट्ट ने, नासिर भट्ट, दो लोगों ने यहाँ से बड़े पैसे बनाए हैं डेफेमेशन। लेकिन ये एक सबक है कि आपको झूठ पे यहाँ पे नहीं चल सकता। यहाँ पे आपको इवन टीवी पे नहीं, सिर्फ ट्विटर पे भी आप किसी की तस्दीक नहीं कर सकते, वो भी डेफेमेशन में आता है। फेसबुक में भी आता है। अगर ये लॉज पाकिस्तान में लगने चाहिए सोशल मीडिया पे, क्योंकि बहुत सारी हमारी तंजीमें कहती हैं जी फेसबुक या सोशल मीडिया पे ना लगाएं, लगने चाहिए ताकि झूठ सच की तमीज़ हो। और पूरी दुनिया में होता है। इनफैक्ट आप इंडिया में देख लें, किसी की जरूरत नहीं होती वहाँ पे, फौरी तौर पे उनकी एजेंसीज जो हैं, उनके इदारे जो हैं वो हरकत में आते हैं। अब बाकी सारी चीज़ें हो गई हैं, टाइम भी थोड़ा है। आखिरी सवाल, कोई पाकिस्तानी हो, लंदन में हो, जहाँ मर्जी हो, एक सवाल वो पाकिस्तान की हर गली हर नुक्कड़ में होता है। इलेक्शन की डेट अनाउंस हो भी जाए तो भी होता है कि तुहानू की लगता है इलेक्शन होंगे? पहले ये सवाल होता था नवाज शरीफ कदों आ रहे हैं। हमने ये सवाल बहुत भुगता है, जो भी पाकिस्तान से फ़ोन करता था नवाज शरीफ कब आ रहे हैं, नवाज शरीफ कब आ रहे हैं। अब उसके बाद से सवाल है इलेक्शन हो रहे हैं, और भी मतलब जहाँ भी बैठे हैं इलेक्शन हो रहे हैं। भाई लगता तो यही है कि जो चीफ जस्टिस साहब काजी फायद ईसा ने जाने से पहले जो किया है, और इसके अलावा जो इस वक्त फ़ौजी क़यादत है, सियासी क़यादत है, वो इस वक्त सवाए एक जमात के सब चाहते हैं कि इलेक्शन हो। मुस्लिम लीग नून अपनी तैयारी कर रही है, पीपल्स पार्टी अपनी तैयारी कर रही है, मौलाना फजल रहमान लगे हुए हैं, MQM है, मतलब सब लोग लगे हुए हैं, और इवन हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी फैसिलिटेट कर रही है। तो पाकिस्तान के लिए इलेक्शन बहुत ज़रूरी है ताकि ये बेयकीनी का खात्मा हो और मामला आगे चले। मुर्तज़ा, इलेक्शन जो अभी जो हालात लग रहे हैं वैसे इलेक्शन होंगे। अब इसके बाद तो देखें, सारा सुप्रीम कोर्ट ने भी अब एक बाइंडिंग ऑर्डर्स दे दिए हैं, और लग ये रहा है कि इलेक्शन चाहे जिस शेप और फॉर्म में हो, आइडियल इलेक्शन तो पाकिस्तान में आप बताएं कब हुए हैं, तो कंटिन्यूएशन होगी जिस तरह 2018 के थे, 2000 उससे पहले चाहे 13 था, तो जितना एक एक्सेप्टेबिलिटी हो सकती है इलेक्शन पाकिस्तान में होंगे, और जो डेट दी गई है उसी में होंगे। जी। अगर इलेक्शन ना होने होते तो नवाज शरीफ वापस ना जाते। ये मैं आपको लिख के दे देता हूँ, क्योंकि हम तो बहुत सारी चीज़ों के हमें बैकग्राउंड का पता है। इलेक्शन की गारंटी हुई है तो नवाज शरीफ साहब वापस गए हैं, और ये उनका बिल्कुल गारंटी का वर्ड यूज़ कर दिया। अब ये गारंटी का वर्ड पकड़ा जाए। की गारंटी, इलेक्शन की गारंटी की बात कर रहा हूँ कि इलेक्शन की गारंटी थी, क्योंकि उनका एक नज़रिया रहा, जब भी बैठते थे वो इस बात पे कायल थे कि जब इलेक्शन हो तब उनको पाकिस्तान जाना चाहिए ताकि वो मैक्सिमम फ़ायदा अपनी रिटर्न का ले सकें। अज़र जावेद साहब, मुर्तज़ा अली शाह साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।